الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ احترام انسانیت پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کل میں نے مزاح اور مذاق میں کچھ فرق واضح کیا تھا کہ مزاح وہ ہوتا ہے جو شریعت کے حد کے اندر رہ کر کیا جائے اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جائے تو یہ جائز ہے۔ لیکن مذاق کسی کی ایک کمزوری کو پکڑ کے لوگوں کے سامنے جا کے اس کو اس کمزوری کے ذریعہ سے جا کے ٹارچ کرنا، مینٹلی طور پہ اسے ڈسٹرب کرنا، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا، جب بھی کوئی کھل کے بات کرنے لگے تو اسے کہنا کہ تیری فلاں غلطی میرے پاس ہے، میں لوگوں کو بتا دوں گا، بعد میں کہے میں مذاق کر رہا تھا، تو سنیں اس مذاق کا بدلہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو جہنم میں بھیجنے کا حکم دیا جائے گا، اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اور کچھ دیر کے بعد صدا بلند ہوگی، اسے کہو جنت میں چلا جائے، اسے کہو جنت میں چلا جائے۔ وہ بڑی مشکلات کے ساتھ، بڑی تکلیفوں کے ساتھ، اذیتوں کے ساتھ جہنم سے نکلے گا۔ اب وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، جیسے ہی جنت کے دروازے پر پہنچے گا دوبارہ اسے دھکیل کر پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کئی بار ایسا ہوگا، جہنم سے نکالا جائے گا، پھر جہنم میں پھینکا جائے گا، پھر نکالا جائے گا، پھر پھینکا جائے گا، جیسے جنت کے قریب پہنچے گا دوبارہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ملائکہ عرض کریں گے، بار الہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، یہ بندہ میرے بندوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، یہ بندہ میرے بندوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، آج میں اس کا اس سے بدلہ لے رہا۔ ایسا مذاق کرنے سے بچے کہ جس کا بدلہ کل قیامت کے دن چکانا پڑے۔ ہم تو پہلے ہی اعمالی لحاظ سے بہت زیادہ کمزور ہیں، نہ نمازیں پوری ہیں، نہ روزے پورے ہیں، نہ کثرت تلاوت ہے، نہ کثرت نوافل ہے، نہ کثرت درود و سلام ہے، نہ کثرت صدقات و خیرات ہے۔ ہم تو پہلے بڑے کمزور ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنے اعمال میں اس طرح کے اعمال ڈال دیے، اپنے اعمال کے پلڑے میں اس طرح کے اعمال ڈال دیے، لوگوں کے مذاق اڑاتے پھرے، لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کرتے پھرے، جو منہ میں آیا وہ کہتے چلے گئے، تو کل قیامت کے دن ہمارا کیا بنے؟ اس لیے اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے، اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ تو فرمایا کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ عورتوں کو عادت ہوتی ہے نا، گھر میں سارا دن بیٹھے ہوئے، فلاں عورت ایسی ہے، فلاں اس کو تو وہ یہ ان کا کردار ہی ٹھیک نہیں ہے، ان کا چالہ ہی ٹھیک نہیں ہے، کسی کے گھر پہ تنقید ہو رہی ہے، کسی کے نسب پہ تنقید ہو رہی ہے، کسی کے لباس پہ تنقید ہو رہی ہے، کسی کے حسن پہ تنقید ہو رہی ہے، کسی کی کسی بات پہ تنقید ہو رہی ہے۔ عورتیں سارا دن گھر میں بیٹھ کے کام یہی کرتی، تو اللہ پاک نے اس چیز سے بھی منع فرما دیا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ کوئی عورت کسی عورت کو اپنے آپ سے کم تر نہ سمجھے، پتہ نہیں اللہ کے ہاں کون اچھی ہے۔
پتہ نہیں اللہ کے ہاں کون اچھی ہے۔ اگر وہ بخشنے پہ آئے تو ایک فاشا جا رہی تھی، جنگل میں گزر رہی تھی، حدیث پاک میں آتا ہے، بالکل بد کردارہ تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک کتا یا بلی کا ذکر آتا ہے، وہ پیاس کی وجہ سے مر رہی تھی یا مر رہا تھا، اس نے اپنے چلو میں لے کر اللہ کی مخلوق کو پانی پلا دیا۔ حالانکہ جانور ہے، انسان نہیں ہے، کیا ہے؟ جانور ہے تو اللہ کی مخلوق نا۔ جب اس نے یہ عمل کیا، حضور فرماتے ہیں اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اس لیے انسان سے بالکل نفرت نہ کریں، انسان کے کردار سے ضرور نفرت کریں۔ ایک بندے کا خدا نخواستہ کردار گندا ہے، اس کے کردار سے ضرور نفرت کریں، لیکن کسی انسان سے نفرت بالکل نہ کریں، کیونکہ ہر انسان کو میرے رب نے تخلیق فرمایا۔ پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ۔ یہ بڑی عادت ہے ہمیں، ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم الزام لگا دیتے ہیں، فلاں بندے نے یہ کیا۔ اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے، حالانکہ جس نے الزام لگانا ہوتا ہے الزام ثابت بھی وہی کرتا ہے، لیکن ہمارے یہاں قانون الٹ ہے، الزام لگا دیا، کہتے ہیں اب جس پہ الزام لگا ثابت بھی وہ کرے۔ بھائی الزام تو نے لگایا ہے، ثابت وہ خواہ مخواہ کرتا پھرے۔ تو اللہ پاک نے ایک دوسرے پر الزام تراشی سے منع فرما دیا۔ جو بندہ کسی دوسرے بندے پر جھوٹا الزام لگاتا ہے، شریعت اسلامیہ کہتی ہے اس کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی کسی معاملے میں، کیونکہ یہ بندہ الزام لگانے والا ہے۔ جو بندہ کسی دوسرے پر الزام لگاتا ہے، شریعت کہتی ہے اس کو اگر الزام سچا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے جھوٹا الزام لگایا ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ شریعت اسلامیہ میں الزام لگانے کی حد ہے، اگر جھوٹا الزام ہو۔ ہمارے ہاں تو اگر کوئی بندہ کسی کے پاس بیٹھا ہو، اچھا یہ میرے خلاف پراپیگنڈا کر رہا تھا، یہ میرے خلاف بات کر رہا تھا، یا میں اپنے معاشرے کی یا اپنے شعبے کی بات ضرور کیا کرتا ہوتا ہوں، جو بات پیش آتی رہتی ہے، وہ میں پیچھے امامت کرتا تھا نا، تو اگر کوئی بندہ میرے پاس آ کے بیٹھ جاتا تو وہ جو انتظامیہ کے جو افراد کوئی ہوتے جن کو خطرہ ہوتا اپنے کام پہ یا جو بھی، جی مولوی صاحب ہمارے خلاف پارٹی بازی کر رہے ہیں، یعنی یہ کیا بات ہوگی؟ اگر کوئی بندہ کسی کے پاس آ کے گیا تو وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اس کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں وہ باتیں ہیں جو بندے کو ایک دوسرے سے دور کرتی چلی جاتی ہے۔ تو خدارا الزام تراشی سے نکلے۔ ہمارے گھروں کے نظام بھی تب بھی برباد ہو رہے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے یہ بات کر دی جی، حالانکہ اس نے کی نہیں ہوتی، میری اماں نے یہ بات کر دی، میری بہن نے یہ بات کر دی، یا جب شادی بیاہ ہو جاتا ہے تو پھر ماں باپ کی نظریں بدل جاتی ہیں، اس کی بیوی نے یہ بات کر دی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بد امنی کا شکار ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر الزام تراشی مت کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو، نام سیدھا لیا کرو۔ یہاں پہ بھی کچھ بندے ہیں، نام اتنا خوبصورت ہوتا ہے اس کو بگاڑ کے اس طرح لے لیا جاتا ہے۔ نہیں، اللہ پاک نے برے نام پکارنے سے منع فرمایا، نام بگاڑ کر لینے سے منع فرمایا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ہے اگر تم ایمان لانے کے بعد مذاق بھی اڑاتے ہو، اگر تم ایمان لانے کے بعد عورتیں ایک دوسرے کو کمتر سمجھتی ہیں، اگر تم ایمان لانے کے بعد الزام بھی لگاتے ہو، برے القابات سے پکارتے بھی ہو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ ایمان لانے کے بعد بہت بڑا گناہ ہے، یہ ایمان لانے کے بعد بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا، کسی کو ایک دوسرے سے کمتر سمجھنا، عورتوں کا گھر میں معاملات اس طرح کی بگاڑنا،
ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا، برے القابات سے پکارنا، یہ ایمان لانے کے بعد بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ ان اعمال سے توبہ نہیں کرے گا وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا، وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ تو خدا را ان باتوں پر توجہ دیں، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، اگر ان کو ہم وہ کور کرنے کی کوشش کر لیں، ان پر غور کر لیں، تمہارے گھر کے بڑے سارے معاملات جو ہیں وہ سلجھائے جا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔